السلام علیکم ناظرین بنو غسان ایک عرب گروہ تھا جس کا تعلق ازد قبیلے سے تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں یہ لوگ جنوب جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے شام چلے گئے اور وہاں جا کر وہاں کے لوگوں بالخصوص یونانیوں سے گھل مل گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں اپنی سلطنت قائم کر لی جو کہ سلطنت غسان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سلطنت عرب اور شام کے درمیان عربوں کی ایک ریاست تھی۔ چونکہ شام اور دیگر علاقوں پر روم کی حکومت تھی، اس لیے یہ سلطنت بھی قیصر روم کے زیر سایہ تھی۔ ناظرین، جب اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلامی لشکر جب روم کی سرحدوں پر پہنچے تو سلطنت غسان کا بادشاہ جبلہ ابن الایہم بھی رومی لشکر کے ہمراہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا۔ آخر کار جنگ یرموک میں رومی لشکر کو شکست ہوئی، جس کے ساتھ ہی شام پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور رومی بادشاہ ہریکلس قسطنطنیہ یعنی استنبول چلا گیا۔ اب چونکہ شام مسلمانوں کے قبضے میں تھا تو سلطنت غسان بھی مسلمانوں کے زیر سایہ تھی۔ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدینے آنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور تم پر بھی وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جب وہ غسان سے روانہ ہوا تو اس کے ہمراہ 500 گھڑ سوار تھے۔ جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج اپنے سر پر رکھا۔ اس کے گھوڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو اہل مدینہ یہ منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی اور اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ جبلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی سے حیران تھا کہ کہاں رومی بادشاہ جو اتنی شان و شوکت سے زندگی گزارتے تھے اور یہ مسلمان حکمران جنہوں نے روم کو شکست دی اتنی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران حج کے ایام بھی آ گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا وقت آیا تو جبلہ نے بھی بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ قبیلہ بنو فزارہ کا ایک غریب شخص بھی طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فزاری کو بھی سخت غصہ آیا مگر وہ جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ مار کر اس کی ناک کی ہڈی ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پیروں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے مقدس گھر کی عزت اور حرمت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن ہی اڑا دیتا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبلہ، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر بھی ویسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں
اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل و اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ فزاری کی رضامندی پر اس کی درخواست منظور ہوئی اور اسے ایک دن کی مہلت عطا کی گئی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے بھاگ نکلا اور دوبارہ غسان جانے کی بجائے سیدھا قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ اگر وہ اپنے حصے کی سزا پا لیتا یا اس سے معافی مانگ لیتا تو شام کے علاقے غسان کی بادشاہت اس کے پاس ہی رہتی، لیکن وہ یہ سب چھوڑ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ وقت گزر گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اسے اس بات پر ہوئی کہ وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ اپنی آخری سانس تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے اپنی آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ شریف خاندان کے چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سب کی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ ناظرین، یہ تھی کہانی ایک ایسے شخص کی کہ جس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی سلطنت اور مذہب دونوں کھو دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غرور اور تکبر کرنے سے بچائے اور آپس میں بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی اور مساوی حقوق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل info@bilal کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔